بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنوبی کوریا میں زبردست جابس کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ ایڈ بھی سامنے آ چکا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز میں مکمل معلومات اپنے ویل وشر کو بتاؤں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سب سے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان، وزارت سمندر پار پاکستانیز اور ترقی انسانی وسائل، اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن۔ جنوبی کوریا کے 8ویں پوائنٹ سسٹم کے لیے درخواستوں کی وصولی برائے سال 2025۔ تو یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ حکومت جنوبی کوریا اور حکومت پاکستان کے مابین مفاہمتی یادداشت بسلسلہ EPS ورکرز روانگی وصولی کے مطابق پاکستان میں صرف اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن یعنی OEC واحد پبلک سیکٹر ادارہ ہے جو وزارت سمندر پار پاکستانی ترقی انسانی وسائل کے انتظامی کنٹرول کے تحت کام کر رہا ہے اور کوریا کے امپلائمنٹ پرمٹ نظام کو پاکستان میں نافذ کرنے اور اس سے متعلقہ اعلان کرنے کی مجاز ہے۔ جنوبی کوریا کے امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم کے تحت کورین آجر EPC پول پر موجود امیدواران کوریا میں ملازمت کے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ اس پول پر رجسٹر ہونے کے لیے امیدوار کا کوریا اپوائنٹ سسٹم برائے امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم کورین زبان کے امتحان اور اسکل ٹیسٹ میں کامیاب ہونا لازمی ہے۔ مذکورہ سسٹم کے تحت پاکستان میں 8ویں پوائنٹ سسٹم کے لیے پری رجسٹریشن کا آغاز اپریل 2025 سے ہو رہا ہے، لہٰذا خواہش مند اہل امیدواران سے گزارش ہے کہ وہ OEC کی ویب سائٹ www.oec.gov.p کے ذریعے آن لائن رجسٹر کروائیں۔ منعقدہ منسٹری آف امپلائمنٹ اینڈ لیبر آف حکومت جنوبی کوریا، زیر نگرانی ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ سروسز آف کوریا، تعاون اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن OEC، وزارت سمندر پار پاکستانیز و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان۔ تو ڈیئر ویل وشر، اس میں مراحل کی بات کی جائے تو پہلا مرحلہ اس میں یہ ہے کہ EPS ٹاپکس اور رنگوں میں فرق کا ٹیسٹ۔ اس کے بعد پہلے مرحلے میں کامیاب امیدواران، دوسرا مرحلہ مہارت کا ٹیسٹ لازمی، دوسرا مرحلہ اس میں صرف متعلقہ دستاویزات کے حامل، کام کا تجربہ، ٹریننگ، تعلیمی قابلیت وغیرہ۔ اس کے بعد ہے بلند ترین اسکور کی تربیت میں منتخب امیدواران، حتمی انتخاب۔ اس کے بعد جو پری رجسٹریشن کا شیڈول ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دوسرا قرعہ اندازی کے بعد رجسٹریشن ہے۔ درخواستوں کی وصولی آن لائن 14 سے 28 مارچ 2025 تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرعہ اندازی کے نتائج کا جو اعلان ہے وہ 11 اپریل 2025 کو ہوگا۔ اس کے بعد ہے قرعہ اندازی میں کامیاب افراد کی رجسٹریشن جو ہے وہ 14 سے 23 مارچ 2025 کو ہوگی۔ اس کے بعد کورین زبان کے امتحان کے شیڈول کا اعلان 15 مئی 2025۔ اس کے بعد کورین زبان کے امتحان کا انعقاد برائے کراچی و اسلام آباد سینٹر، یہ مئی تا اگست 2025 میں، یہ اسلام آباد میں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کورین زبان پہلے مرحلے کے نتیجے کا اعلان 27 اگست 2025 کو ہوگا۔ اس کے بعد پیشہ ورانہ صلاحیت کی جانچ کے دستاویزات کی وصولی 3 تا 5 ستمبر 2025۔ اس کے بعد اسکل ٹیسٹ دوسرے مرحلے کے شیڈول کا اعلان 10 ستمبر 2025۔ اس کے بعد اسکل ٹیسٹ دوسرا مرحلے کا انعقاد ستمبر 2025۔ HRD کوریا کی جانب سے حتمی نتائج کا اعلان 15 اکتوبر 2025۔ اس کے بعد کوریا زبان کے امتحان CBT EPS TOPI کے کراچی اور اسلام آباد کا ہوگا، جبکہ اسکل ٹیسٹ HRD کوریا کی جانب صرف اسلام آباد میں لیا جائے گا۔ مزید HRD کوریا کو حالات کے مطابق مذکورہ شیڈول میں تبدیلی یا منسوخی کا حق حاصل ہے۔ تو ڈیئر ویل وشر، اس کے بعد اہلیت کی بات کی جائے تو اس میں عمر کی حد تاریخ پیدائش 15 اپریل 1985 سے 14 اپریل 2007 کے درمیان ہونی چاہیے۔ اس کے بعد درخواست دہندان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدالت سے سزا یافتہ نہ ہو۔ درخواست دہندان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنوبی کوریا میں غیر قانونی طور پر ٹھہرے نہ ہوں۔ اس کے بعد درخواست دہندان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا نام پاکستان سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL پر نہ ہو۔ درخواست دہندان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رنگوں میں امتیاز کر سکے یعنی کلر برائنڈ نہ ہو۔ کسی بھی قسم کی جسمانی معذوری بشمول ہاتھ پاؤں کی کٹی ہوئی انگلیاں یا ریڑھ کی ہڈی کے مورے ہلے ہوں یا
TB ایسے افراد درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ ایسے افراد جو کوریا میں 5 سال یا زائد کام یا عرصہ گزار چکے ہیں درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ تو ڈیئر ویل وشر، اس کے بعد درخواست دینے کا جو طریقہ کار اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پری رجسٹریشن HRD کوریا کی جانب سے کی جانے والی قرعہ اندازی رجسٹریشن میں درخواست دینے کے لیے کمپیوٹرائز پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے۔ پری رجسٹریشن قرعہ اندازی میں شامل ہونے کے لیے صرف OEC کی ویب سائٹ کے ذریعے ہی آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ درخواست دہندگان کو مینوفیکچرنگ کیٹیگریز میں اسمبلی، پیمائش یا جوڑنا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا جو تبدیل نہیں ہوگا۔ سندھ اور بلوچستان کے عوام کی سہولت کے لیے OEC کراچی آفس میں CBT EPS TOPI کے لیب کا قیام عمل میں آ چکا ہے، لہٰذا کراچی میں کورین زبان کا ٹیسٹ دینے کے خواہش مند خواتین و حضرات پری رجسٹریشن قرعہ اندازی کے لیے آن لائن اپلائی کرتے وقت ٹیسٹ کے مقام میں کراچی منتخب کریں۔ کورین زبان کے ٹیسٹ کا مقام ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد OEC کی درخواست فیس مبلغ 1000 روپے OEC کے آفیشیل اکاؤنٹ نمبر، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے HBL بینک میں جمع کروا کر جمع شدہ چلان فارم اپنی آن لائن درخواست کے ہمراہ لازمی منسلک کریں۔ OEC کی درخواست فیس مبلغ 1000 روپے کی ادائیگی نہ کرنے پر یا جعل سازی کرنے والے افراد کو نااہل تصور کیا جائے گا اور 2 سال کی پابندی کی جائے گی۔ بینک چلان OEC کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا۔ درخواست پر درج معلومات یعنی نام، تاریخ پیدائش اور جنس وغیرہ کوریا میں ملازمت کے لیے استعمال ہوگی، جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد قرعہ اندازی میں کامیاب ہونے کے باوجود مندرجہ ذیل رجسٹریشن نہ کروانے والے امیدواران پر HRD کی جانب سے آئندہ 2 سال کے لیے اس نظام کے تحت اپلائی کرنے پر پابندی عائد کی جائے گی۔ اس کے بعد رجسٹریشن کا طریقہ۔ قرعہ اندازی میں کامیاب ہونے کے بعد رجسٹریشن کے لیے صرف پری رجسٹریشن یعنی قرعہ اندازی میں کامیاب خواتین و حضرات ہی OEC کی ویب سائٹ کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ نزدیکی OEC کی آفس سے معلومات کی تصدیق کرنا لازمی ہے۔ HRD کوریا کی ٹیسٹ فیس مبلغ 28 امریکی ڈالر کے مساوی پاکستانی روپے، جس کا جمع شدہ چلان فارم درخواست کے ہمراہ منسلک کرنا ہوگا۔ چلان فارم مقررہ وقت پر OEC کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا۔ اس کے بعد ہے فریش رنگین فوٹوگراف جو آن لائن ہی اپلوڈ کرنی، جس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بتایا ہوا کہ اس میں جو 14 KB صرف JPG فارمیٹ اور 100 سے 250 پکسل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ٹوپی پگڑی آنے کے بغیر سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ تاہم کپڑے سفید نہ ہوں۔ کمپیوٹرائز پاسپورٹ کی بہترین کلر اسکرین کاپی بھی جو آن لائن اپلوڈ کرنی ہے اس کا سائز چاہیے ایک سائز کمپیوٹرائز یا پاسپورٹ بھی قابل قبول ہے۔ آن لائن درخواست پر درج ذیل معلومات یعنی نام، تاریخ پیدائش، پاسپورٹ نمبر اور جنس وغیرہ کوریا میں ملازمت کے لیے استعمال ہوگی، جو کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوگی۔ آن لائن درخواست کا عمل مکمل ہونے کے بعد معلومات کی توثیق اور KLT ٹکٹ رجسٹریشن سلپ حاصل کرنے کے لیے OEC آفس دیے گئے وقت تاریخ پر مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ تشریف لائیں۔ OEC آفس سے معلومات کی توثیق اور KLT ٹکٹ رجسٹریشن سلپ کے لیے بغیر رجسٹریشن نامکمل تصور کی جائے گی۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ کوریا کا پوائنٹ سسٹم برائے امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم سمری۔ پہلا مرحلہ لازمی ہے۔ پہلے مرحلے میں امیدواران کو کورین زبان میں مہارت کمپیوٹرائز ٹیسٹ CBT EPS TOPI کے پاس کرنا ہوگا، جس کا دورانیہ 50 منٹ اور کثیر الانتخابی سوالات کی تعداد 40 ہوگی۔ پڑھائی کے سوالات 20 اور سنائی کے سوالات 20 بغیر کسی وقفے کے۔ امیدواران کو کسی مرحلے میں کامیاب ہونے کے لیے کم از کم 55% نمبر لینا ہوں گے۔ HRD کی جانب سے 55% سے لے کر 100% کے درمیان میرٹ بنایا جا سکتا ہے۔ کورین زبان کے ٹیسٹ کی تیاری میں مدد کے لیے مندرجہ ذیل لنک وزٹ کیجیے۔ تو ڈیئر ویل وشر، اس کے بعد دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے میں کامیاب امیدواران کا دوسرے مرحلے اس کی ٹیسٹ پیشہ ورانہ صلاحیت کی تشخیص میں کامیاب ہونا ضروری ہے، جس میں جسمانی طاقت کی جانچ، انٹرویو اور بنیادی مہارت کی تشخیص لازم ہے۔ سال 2025 کے نئے اسکل ٹیسٹ کی تیاری میں مدد کے لیے مندرجہ ذیل وزٹ کیجیے۔ اس کے بعد ہے صلاحیت کی جانچ پڑتال کا مرحلہ اختیاری ہے اور 5 اضافی نمبر پر مشتمل ہے، جس میں 1 نمبر منتخب شدہ صنعت میں تربیتی کورس کا، 1 نمبر منتخب شدہ صنعت میں قومی سرٹیفکیٹ کا اور 3 نمبر منتخب شدہ صنعت میں کم از کم 1 سال کام کا تجربہ ہوگا۔ اس
इसके बाद लिखा हुआ कि इंतहाई अहम नोट तवज्जो फरमाएं, टेस्ट के दिन दाखिले का KLT टिकट और असल पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए, जिसके बगैर टेस्ट में शमूलियत हरगिज़ मुमकिन नहीं। टेस्ट देने वाले उम्मीदवारान को मुकर्रर वक्त से 1 घंटा कबल टेस्ट सेंटर में मौजूद होना चाहिए। टेस्ट शुरू होने के बाद आने वाले उम्मीदवारान को टेस्ट में इजाज़त नहीं होगी। HRD कोरिया की जानिब से ऐलान करदा नताइज को हतमी तस्वुर किया जाएगा और HRD कोरिया की जानिब से ऐलान करदा नताइज किसी भी अदालत में काबिल चैलेंज नहीं होंगे। अगर उम्मीदवार मुहैया करदा मालूमात व कागजात में गलत बयानी का मुर्तकिब पाया गया तो वो किसी किस्म की कभी धोखाधड़ी करता है तो इसे HRD कोरिया की जानिब से मज़कूरा अमल में मनसूख करने के साथ साथ 4 साल की नहली का इस पर लागू की जाएगी। इसके बाद जनूबी कोरिया पॉइंट सिस्टम बराए एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम पास कर लेना। कोरिया में मुलाजमत या वीज़ा गारंटी नहीं है, बल्कि सिर्फ टेस्ट के हतमी नताइज के ऐलान की तारीख से लेकर 2 साल की मुद्दत के दौरान कोरिया में इस निज़ाम के तहत मुलाजमत की जाएगी। और इसके ज़रिए EPS पोल जिसमें 17 ममालिक के हमें शामिल होने की अहलियत देता है, जिससे कोरियन अजर अपनी ज़रूरियात और तरजीहात की बुनियाद पर वर्कर का इंतखाब करते हैं। कोरियन अजर के अलावा कोई शख्स या और इदारा इसका इंतखाब करने के इख्तियार नहीं रखता। तो इसके बाद डियर वेल विशर, ये नीचे वेबसाइट और मुख्तलिफ जो नेम वगैरह दिए गए हैं, तो हेल्पलाइन का आप यहाँ पे रब्ता भी कर सकते हैं। तो ये सारी मालूमात मैंने आपको बता दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।